ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ دو بھائیوں کی کہانی، ایک خود غرض تو دوسرا بے غرض محبتوں کا متلاشی۔ ایک جو اپنے ہی بھائی سے سب کچھ چھیننا چاہتا ہے تو دوسرا جانتے ہوئے بھی اس کو چھیننے دیتا ہے۔ ایک محبتوں میں گرا تو دوسرا محبتوں کا ڈسا۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول مسکرانے کی وجہ تم ہو، رائٹر تمیم، قسط نمبر 11۔ بارش زوروں کی ہو رہی تھی، ساتھ میں بادل بھی خوب گرج چمک رہے تھے۔ جب زائرہ وہاں پہنچی تو ریسٹورانٹ بند تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حریرہ اپنے روم میں جا چکا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی سیڑھیاں چڑھ کر جو ہی اوپر آئی، اس نے دیکھا حریرہ اپنے روم سے باہر دیوار سے لگا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے کانوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ زائرہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے پاس بیٹھتی وہ اس سے پوچھنے لگی، لیکن اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دیکھا وہ بہت ڈرا سہما سا دیوار سے لگا بیٹھا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ زائرہ نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھا، جس پر اس نے اپنا چہرہ اوپر کو اٹھایا اور معصومیت سے سر اسپات میں ہلایا۔ زائرہ نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ شاید کوئی بدترین ماضی تھا جو بارش سے جڑا ہوا تھا، شاید اسی لیے اسے بارش سے ڈر لگتا تھا۔ زائرہ کو اس پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ آہستگی سے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم پرسکون ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے پاس، چلو جا کر سو جاؤ۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولا۔ زائرہ کو اس وقت وہ ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہی لگا تھا۔ ایک بار پھر سے آنٹی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، زائرہ بیٹا، میرے بعد حریرہ کا خیال رکھنا، اس کا اس دنیا میں ہم دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ زائرہ نے کچھ سوچا اور پھر بولی، چلو روم میں جا کر سو جاؤ۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ میں ہوں نا، ڈرو مت، چلو۔ زائرہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ اسے اندر لے آئی۔ چلو اب سو جاؤ، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ یہیں موجود ہوں۔ حریرہ اس کی بات سن کر مطمئن ہوتا بیڈ پر لیٹ گیا اور زائرہ اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ چلو اب سو جاؤ، وہ آہستگی سے اس کا کندھا تھپتھپانے لگی جیسے کوئی بچہ ڈر کر نیند سے جاگ گیا ہو۔ اسے اپنے ساتھ اور پاس دے کر حریرہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، ڈر جیسے کہیں دور جا سویا ہو۔ آہستہ آہستہ اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ زائرہ بھی کافی تھکی ہوئی اسے تھپکی دیتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا، اور یہی اس کی بہت بڑی غلطی بن گئی تھی۔ صبح جب کرایہ دار کی نگاہ کھلے ہوئے دروازے کے اندر والے منظر پر پڑی اور اس نے اس کا غلط مطلب نکالا اور جا کر پورے فلیٹ میں یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ دونوں ایک ساتھ پوری رات ایک روم میں ہی تھے۔ ان لوگوں کو تو باتیں بنانے کا موقع چاہیے، اور دوسرا بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان دونوں کو یہاں سے دفع کرے اور فرحت آنٹی کا فلیٹ وہ لوگ ہتھیا لیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ دونوں کا فرحت آنٹی سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی فرحت آنٹی نے انہیں یہاں پناہ دی تھی اور اپنے بچوں کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی۔ یہی بات تو انہیں ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کی کردار کشی کر کے ان پر گھٹیا الزامات لگا کر انہیں یہاں سے چلتا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ لوگ یہ سب کچھ ہتھیا سکیں۔ ابھی 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ انہیں روم کے باہر عورتوں اور مردوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آوازیں سن کر ان دونوں کی آنکھ کھل گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکل آئے تو دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ رش لگائے کھڑے تھے۔ ان دونوں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زائرہ نے پوچھا۔ ان میں سے ایک بزرگ گویا ہوا، او بی بی، یہ شریف لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، ہم یہاں یہ سب برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ یہی جو کچھ تم دونوں کرتے پھر رہے ہو۔ فرحت بہن زندہ تھی تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب سے ان کی وفات ہوئی ہے لگتا ہے پورا نظام ہی خراب ہو گیا ہے۔ ہماری چھوٹی معصوم اور جوان بچیاں یہاں موجود ہیں، وہ یہ سب دیکھیں گی تو ان کے کچے اور معصوم ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تم دونوں کو جو کچھ بھی کرنا ہے نا، وہ یہاں سے دور جا کر کرو، ہمیں یہ سب منظور نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے آخر؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ ہم سے پوچھ رہی ہو بی بی؟ ایک موٹی خاتون اس بار گویا تھی۔ کیا یہ بھی ہم بتائیں کہ تم دونوں کیا گولچھرے اڑا رہے ہو؟ فرحت بہن، کیا یہاں کا ماحول ہی بگاڑ دیا تم دونوں نے۔ سرعام یہ سب عشق چلایا جا رہا ہے۔ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس بار حریرہ نے کہا تھا۔ او میاں، کسی اور کو جا کر بیوقوف بنانا، ہمیں نہیں، ہم کوئی دودھ پیتے بچے تھوڑی نہ ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ یہاں کا ماحول خراب کرنے کی بجائے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سارے فلیٹ میں گند مچایا ہوا ہے تم دونوں نے۔ اس خاتون نے کس قدر حقارت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حریرہ کا سر جھک گیا تھا، آج اس کی وجہ سے زائرہ کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ اب لوگوں کو سچ میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
او میاں، ہمیں الو بنانے کی کوشش مت کرنا۔ کیا ہم دونوں جوان جہاں لڑکا اور لڑکی کا ایک کمرے میں پوری رات ساتھ رہنے کا مطلب بھی نہ سمجھ سکیں؟ اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے ہمیں؟ زمانہ دیکھ رکھا ہے ہم نے، اس سے پہلے کہ ہمارے بچے خراب ہوں۔ اپنا بوریا بستر گول کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاں ہاں، دفع ہو یہاں سے۔ وہ سب لوگ یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ وہ دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ ہریرا اس سچویشن سے گھبرا گیا تھا۔ وہ یہ سب پہلی بار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں وہ لوگ ان دونوں کو، خاص کر زائرہ کو، کوئی نقصان نہ پہنچا لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس نے زائرہ کو دیکھا۔ ان کی یہ باتیں کب سے خاموشی سے سنتی زائرہ مسکرا رہی تھی۔ ہریرا کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ بھی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کیا یہ لڑکی پاگل ہے؟ کیا اسے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں؟ او بی بی، ہم کیا کہہ رہے ہیں، سن بھی رہی ہو؟ ہاں ہاں ہاں، سن بھی رہی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں کہ کس طرح تم سب لوگ دانت نکالے ایک ساتھ ایک ہی پلاننگ بنائے اس پورے فلیٹ کو ہڑپنے کی سوچے بیٹھے ہو کہ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ایک آدمی گھبرا کر بولا۔ واضح نظر آ رہا ہے کہ تم لوگوں کی کیا پلاننگ ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک آدمی چاہا۔ ہاں ہاں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ ہم دھکے دے کر یہاں سے نکالیں گے تم دونوں کو۔ زائرہ ہنسی۔ کس خوش فہمی میں ہو تم سب لوگ؟ دھکے دے کر تو اب میں تم لوگوں کو نکالوں گی، اگر جو تم لوگ 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنا سارا بوریا بستر گول کر کے اپنے پاک اور معصوم بچوں کو لے کر یہاں سے دفع نہ ہوئے تو۔ کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم کیوں جائیں؟ ایک بوڑھے کرایہ دار نے کہا۔ کیونکہ یہ فلیٹ اب میرا ہے اور حکم بھی میرا ہی چلے گا۔ میں جس کو چاہوں رکھوں اور جس کو چاہوں یہاں سے دفع کروں۔ ویسے اچھا ہی ہوا کہ سانپ کے ڈسنے سے پہلے ہی مجھے ان کی حقیقت پتہ لگ گئی۔ تم ہوتی کون ہو ہمیں یہاں سے نکالنے والی؟ میں؟ چلو پھر دکھاتی ہوں۔ زائرہ اندر گئی اور فرحت آنٹی کے وہ کاغذات لے آئی جس میں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اب سے وہ اور ہریرا ان کی ساری جائیداد کے وارث ہیں۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ہم اس پر یقین کیسے کر لیں؟ یہ جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، یہ جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے، سب یک زبان ہو کر بولے۔ چلو پھر میں وکیل کے ساتھ پولیس کو بھی کال کر کے بلا لیتی ہوں، پھر جو ہوگا خود ہی دیکھ لینا۔ زائرہ کی دھمکی پر وہ سب بھیگی بھلی بن گئے۔ انہیں یقین آ گیا کہ وہ اتنی آسانی اور دلے سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ تو بس اسے ڈرا رہے تھے تاکہ وہ یہ سب ہتھیا سکے، لیکن یہاں تو گیم ہی الٹی پڑ گئی تھی۔ اب وہی لڑکیاں انہیں یہاں سے 1 گھنٹے کے اندر اندر نکل جانے کا کہہ رہی تھیں۔ وہ اتنے سالوں سے یہاں آرام اور سکون سے رہ رہے تھے، باقی فلیٹوں کی نسبت یہاں کا کرایہ بھی بہت کم تھا۔ فرحت آنٹی نے ان کے ساتھ نرمی برتی ہوئی تھی، لیکن جو کچھ بھی ان لوگوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا اب تو وہ انہیں اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ بات اس کے کردار کی تھی اور وہ انہیں سزا دیے بغیر چھوڑنے والی نہیں تھی۔ چلو اب 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے تم سب لوگوں کے کمرے خالی چاہیے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ یہ تو الزام تراشی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ لیکن زائرہ بیٹا، ہم ایسے کیسے چلے جائیں؟ ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنا سامان اور چھوٹے بچوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟ وہ لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے بد کردار کے طعنے دے کر یہاں سے نکل جانے کا کہہ رہے تھے، اب بازی پلٹ گئی تھی۔ اب وہی لوگ اس کے سامنے گر گرا کر بھیک مانگ رہے تھے کہ وہ انہیں یہاں رہنے دے، لیکن وہ بھی زائرہ تھی، اتنی آسانی سے تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتی تھی، خاص کر ان لوگوں کو جو دوگلے پن میں مہارت رکھتے تھے۔ ارے بھئی، آپ لوگ ایسی جگہ کیوں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم جیسے کریکٹر لیس لوگ رہتے ہیں، جو بقول آپ لوگوں کے نہ جانے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے بس۔ ویسے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ نہ جانے کیسے آپ جیسے سفید پوش اور عزت دار لوگ ہم جیسے لوگوں کے درمیان میں رہ رہے تھے۔ زائرہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، ایک کے بعد طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہے نا کہ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے معصوم اور پاکیزگی سے بھرپور بچوں پر ہماری بری صحبت پڑے، اس سے پہلے ہی ہم آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ ارے زائرہ بیٹا، ہم تو بس ایویں ہی ایک بات کہہ رہے تھے، اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم ہی غلط تھے؟ ہم نے تو بس اسی پر ہی اعتبار کر لیا تھا جو ہمیں دکھایا گیا تھا، ہمیں معاف کر دو بیٹا۔ یہ بات وہ عورت کر رہی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے ان دونوں کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں خالہ، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کی نیک اولادوں پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ اب سے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، آپ لوگ فکر ہی نہ کریں، اس لیے تو میں نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ وہ سب پریشانی اور نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی، کیا وہ سچ میں ان کا بھلا چاہ رہی تھی یا پھر ان پر طنز کر رہی تھی؟ وہ لوگ سمجھنے سے قاصر تھے کیونکہ وہ تھی ہی ایسی، کسی کی بھی سمجھ میں نہ آنے والی۔ چلیے آپ جلدی سے اپنا بوریا بستر گول کرے اور چلتے بنے، میں 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں دوں گی۔ لیکن زائرہ بیٹا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو ہمارے ساتھ؟ ہم تو تمہیں کئی سالوں سے جانتے ہیں نا، اور فرحت بہن سے تمہاری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔
صحیح کہا آپ نے، سالوں سے جانتے تھے لیکن یقین اور بھروسہ نہیں رکھتے تھے۔ ویسے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کا سر کچل دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ڈس لے۔ برا مت مانیے گا، آپ سب لوگ بھی سانپ کی فطرت رکھتے ہیں۔ میری آنٹی نے آپ لوگوں پر بھروسہ کیا، آپ لوگوں کو یہاں رہنے کو جگہ دی، کم کرایہ طے کیا تاکہ آپ لوگ یہاں آرام اور سکون سے رہ سکو، لیکن آپ لوگوں نے بدلے میں کیا کیا؟ ان کی مومبڈی بیٹی پر ہی بد کرداری کا الزام لگا دیا، یہ سوچ کر کہ اس طرح اسے یہاں سے باہر نکال پھینکیں گے اور پھر اس فلیٹ پر اپنا قبضہ جما لیں گے۔ لیکن شاید آنٹی بہت پہلے سے یہ سب جان چکی تھی۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ سب لوگوں پر۔ اگر آنٹی اس وقت زندہ ہوتی اور وہ یہ سب دیکھتی اور سنتی تو کیا بیتتی ان پر؟ وہ سب سر جھکا گئے۔ ویسے ایک بات بتا دوں میں آپ لوگوں کو، میں بھی آپ سب لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، لیکن خاموش تھی کہ آپ لوگ میرے اپنے ہیں، کیونکہ آنٹی آپ لوگوں سے پیار کرتی تھی، لیکن آپ لوگ اس لائق بالکل بھی نہیں تھے۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ میں بد کردار ہوں؟ ایک جوان جہاں لڑکے کے ساتھ رات پر اکیلی تھی، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ آپ لوگوں کے دماغ میں موجود گندگی ہے جو آپ لوگ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بچے کتنے شریف اور با کردار ہیں۔ شگفتہ آنٹی، آپ کو تو پتہ ہے آپ کی وہ معصوم بیٹی جس کے بارے میں ابھی آپ بڑے فکر سے بتا رہی تھی، میں نے اسے کل یونیورسٹی کے باہر کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ انکل مجید، آپ کا بیٹا کل رات نشے میں گھر آیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح آپ نے اسے جلدی سے اندر کر لیا تھا تاکہ کہیں کوئی آپ کے بیٹے کو دیکھ نہ لے، ورنہ آپ کی بدنامی ہو جائے گی، لیکن بدقسمتی سے میں نے دیکھ لیا تھا۔ اور حمید انکل، آپ کی بیٹی کو پرسوں رات میں نے ایک لڑکے کی گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، لگتا ہے کہ وہ اس کا بوائے فرینڈ تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں، سچ ہے یہ جو آپ لوگ سب سے چھپاتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کو درست کریں اور اپنی بچوں اور بچیوں پر نظر رکھیں، پھر کسی اور کی بچی کے بارے میں ایسی گھٹیا اور الزامات لگائیں۔ اب آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے اپنا فلیٹ خالی نظر آنا چاہیے۔ میں آپ سے لوگوں کو 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتی جو میرے کردار پر انگلی اٹھائیں۔ مومن ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا۔ پلیز تشریف لے جائیں اور اپنی پیکنگ شروع کریں۔ سب شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی کب سے خاموش کھڑے حریرہ نے کہا، تم نے ان سب کو فلیٹ چھوڑنے کا کیوں کہا؟ تو اور کیا کرتی؟ دیکھا نہیں تھا کس طرح وہ لوگ ہمارے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے؟ بہتری اسی میں ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے پہلے ہی اس کا سر کچل دیا جائے۔ اگر کل کو پھر سے ان لوگوں نے ایسی حرکت کی تو، اور رہی بات فلیٹ کی، تو اللہ مالک ہے، اس سے بہتر کرایہ دار آئیں گے انشاءاللہ۔ ظاہرہ کا یقین کامل تھا۔ حریرہ کو شرمندگی ہوئی تھی، وہ سر جھکا کر بولا، آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ظاہرہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ارے خود کو بلیم مت کرو، ویسے اچھا ہی ہوا کہ اس طرح ان لوگوں کی گندی ذہنیت ہم پر پہلے سے ہی آشکار ہو گئی، ورنہ کل کلاں وہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ اور الٹا سیدھا کر دیتے تو۔ اس لیے جو ہوا اچھا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم لوگ ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ حریرہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ ظاہرہ جانے لگی تو حریرہ نے اسے پکار لیا، سنو۔ ہاں، ظاہرہ دروازے سے ہی پلٹی، تمہارا بہت بہت شکریہ، کل رات کے لیے تمہاری وجہ سے زندگی میں پہلی بار میں اس طرح سو پایا ہوں۔ ظاہرہ اس کی بات سن کر مسکرائی، کوئی بات نہیں، یہ میرا احسان سمجھ کر رکھ لو، وقت آنے پر میں اس کا بدلہ تم سے سود سمیت واپس لوں گی، ٹھیک ہے؟ حریرہ مسکرایا، ٹھیک ہے، اچھا میں جا کر تیار ہوتی ہوں، مجھے کام پر بھی جانا ہے۔ ہاں، میں بھی تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ظاہرہ اپنے روم میں چلی گئی اور حریرہ جلدی سے کچن میں چلا آیا۔ اب وہ جلدی سے ہاتھ چلاتا ظاہرہ کے نکلنے سے پہلے ہی اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا تاکہ وہ بغیر ناشتے کے کام پر نہ جائے۔ گھر سے کام کے لیے نکلتے ہوئے ظاہرہ کو نوفل یاد آیا تھا۔ کل رات فہیر کے چکر میں اس نے اس بیچارے کا دل بری طرح سے توڑ دیا تھا، اب اسے گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے نوفل کو ایک میسج سینڈ کیا جس میں اس نے اپنی کل رات والی حرکت پر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی بھرپائی ضرور کرے گی اور اس بار اس کے بدلے وہ اسے ٹریٹ دے گی۔ ظاہرہ کے اس معافی سے بڑے میسج کو پڑھ کر نوفل کا سنا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اسے ایک بار پھر سے اس لڑکی پر ڈھیروں پیار آیا۔ اس نے اس کا دل دکھایا تھا، لیکن معافی مانگ کر اس نے اپنے زخموں پر مرہم بھی رکھ دیا تھا۔ اس نے اس کی معافی قبول کر لی تھی، لیکن اس شرط پر کہ وہ اس بار اسے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں ٹریٹ دے گی، اور ظاہرہ اس کی یہ شرط مان گئی تھی۔ نوفل نے آج رات ٹریٹ مانگی تھی اور ظاہرہ نے حامی بھر لی۔ کیفے شاپ سے باہر نکلتے ہی اس نے حریرہ کو میسج کر دیا تھا کہ آج رات وہ ڈنر نوفل کے ساتھ کرے گی تو وہ اس کا انتظار نہ کرے اور کھانا کھا لے، کیونکہ اکثر ہی وہ اس کا رات کے کھانے پر انتظار کرتا تھا تاکہ وہ آ جائے تو وہ دونوں ایک ساتھ کھانا کھائیں۔ لیکن اس کا میسج پڑھ کر اس کا دل اداسی سے بھر گیا۔ آج اس نے شکریہ کے طور پر اس کے لیے بہت خاص ڈش بنائی تھی اور سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائے گا، لیکن نوفل سبحان کے ساتھ ڈنر کا سن کر اسے بہت برا لگا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور جا کر سو گیا، کیونکہ اس کی عادت سی بن گئی تھی ظاہرہ کے ساتھ کھانا کھانے کی، اور کہتے ہیں کہ محبت سے زیادہ عادت بری شے ہوتی ہے، جس کی لت ایک بار لگ جائے تو پھر جان نہیں چھوڑتی، اور حریرہ نے ظاہرہ کے ساتھ اپنی یہ عادت بنا لی تھی۔
اس وقت وہ نوفل کے ساتھ ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی وجہ سے حریرہ بنا کھائے کھانا سو چکا ہے۔ زائرہ اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور نوفل اپنا کھانا چھوڑ کر اس سے بڑی محبت اور چاہ سے بیٹھا اسے کھانا کھاتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بریانی سے بڑا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے زائرہ اسے دیکھ کر بمشکل بول پائی، ویسے تمہیں پتہ ہے یہاں کی بریانی بہت ہی زبردست ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے کئی چاول باہر نکلے تھے۔ اس کی اس حرکت پر نوفل اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، پہلے کھانا کھاؤ پھر بات کرو، اس طرح بات کرتے ہوئے تم بہت بری لگ رہی ہو۔ اچھا سچ میں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے حریرہ بھی مجھے اکثر اسی طرح ڈانٹتا ہے کہ میں اس طرح بات کرتے ہوئے بہت بری لگتی ہوں۔ ویسے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، تم دونوں میں ناکافی چیزیں ایک جیسی ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ حریرہ کا ذکر سن کر نوفل کی مسکراہٹ تھم گئی تھی۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتا اب اپنا کھانا شروع کر چکا تھا، لیکن زائرہ اپنی ہی دھن میں حریرہ کے بارے میں باتیں کیے جا رہی تھی۔ پلیز کیا تم خاموش ہو سکتی ہو؟ مجھے آرام سے کھانا کھانے دو یار، نوفل چیخ کر بولا۔ اس کی یہ بات سن کر زائرہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوہ سوری، میں شاید کچھ زیادہ ہی بول گئی، دراصل میں کچھ زیادہ بطونی ہوں۔ ویسے میں کسی کے ساتھ زیادہ فرید نہیں ہوتی، بس چند ایک دو لوگ ہیں جن کے ساتھ میں ایسا بیہیو کرتی ہوں۔ سوری میں نے تمہیں پریشان کیا۔ اسے یوں ایکسکیوز کرتے دیکھ کر نوفل کو بہت برا لگا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ صرف اس کے حریرہ نامہ سے تنگ آ گیا تھا، ورنہ تو وہ ساری زندگی بیٹھ کر اس کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ ویسے اس دن کے لیے آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، بعد میں مجھے بہت برا لگا تھا، لیکن اس وقت سچویشن ہی ایسی تھی کہ مجھے جانا پڑ گیا۔ بات کرتے ہوئے زائرہ کافی سیریس لگ رہی تھی۔ آنٹی نے اپنی وفات سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے بعد حریرہ کا خیال رکھوں گی، بس اسی لیے میں آنٹی سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے بھول سکتی تھی۔ نوفل کو اب احساس ہوا کہ اس نے شاید اسے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا، بس ذرا غصہ ہو گیا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ ہم دونوں کو ہی غلط فہمی ہوئی تھی، اب سب کلیئر ہو گیا ہے، نوفل مسکرایا۔ ان دونوں نے بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ بل نوفل نے پے کیا تھا، حالانکہ زائرہ نے بہت کہا کہ ٹریٹ تو اس کی طرف سے تھی تو اسے ہی بل پے کرنا چاہیے، لیکن نوفل نے اس کی ایک نہ سنی اور بل پے کر کے وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے آئس کریم بھی کھا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ چلتے ہوئے زائرہ کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار ایسا محسوس کیا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا بھی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا کہ شاید اس کا کوئی وہم ہو۔ اس رات نوفل نے زائرہ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا اور پھر زائرہ کو ڈراپ کر کے وہ سبحان پیلس روانہ ہوا۔ وہ جب سبحان پیلس پہنچا تو اسے اپنی نانو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ملی، ساتھ میں اس کی والدہ بھی تھی۔ ریحانہ سبحان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ آثار کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم اس وقت؟ ریحانہ سبحان کرے تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ تم آفس میں تھے، میں نے سیکرٹری کو کال کی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ تم وہاں سے کب کا نکل چکے تھے۔ اب جب آپ نے اتنا جان ہی لیا تھا تو آگے بھی اپنے جاسوس بھیج کر پتہ لگوا لیتی کہ میں کہاں تھا۔ میں نے جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو نوفل اکرام۔ ریحانہ سبحان اپنی پرانی ٹون میں واپس لوٹی۔ وہ جب انتہائی غصے میں ہوتی یا پھر نوفل کے کسی کام سے ناخوش ہوتی تب وہ اس کے نام کے آگے سے سبحان ہٹا کر اکرام لگا دیتی تھی۔ نوفل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے آہستگی سے بولا، میں اپنی منگیتر کے ساتھ ڈنر کرنے گیا تھا۔ نوفل اپنی منگیتر پر زور دے کر بولا، اچھا اور یہاں کا کیا؟ ہاں، جب میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ آج رات میں نے کبیر صاحب اور ان کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے اور تمہیں ہر حال میں آنا ہے، تو تم میرا حکم کیسے ٹال سکتے ہو؟ اور میں نے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے ڈنر کا پلان کہیں اور کر رکھا ہے۔ تم کب سے میرے فیصلے کے آگے اپنی خواہشات کو ترجیح دینے لگے؟ نوفل خاموش کھڑا رہا۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی وہ سبحان فیملی کی بہو بننے کے قابل ہے، اس لیے اسے بھول جاؤ اور چھوڑ دو اسے۔ ہرگز بھی نہیں، مر کر بھی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تم بھی تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو نوفل اکرام، شادی تو تمہاری صرف اور صرف ظاہشہ سے ہوگی اور کسی سے نہیں، کیونکہ میں کبیر صاحب کو زبان دے چکی ہوں۔ تو آپ بھی سن لیں، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف زائرہ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں، وہ بھی اسی کا نواسہ تھا۔ اپنی نانو کو دو بدو جواب دیتے ہوئے بولا، یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنے دل، اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، لیکن اس بار نہیں، اس بار میں اپنے دل کی بات مانوں گا، کیونکہ وہ لڑکی میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ ہے، میں اس سے کسی بھی حال میں دستبردار نہیں ہوں گا۔ نوفل ریحانہ سبحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ان کے آگے کھڑا زائرہ کے حق میں اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ تم ایسا کرنے کی جرات بھی کیسے کر سکتے ہو؟ ریحانہ سبحان چلائیں، کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق رکھتا ہوں نانو۔ میں نے پوری زندگی آپ کے حکموں پر عمل کر کے گزاری ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں کروں گا۔ اپنی پہلی محبت سے تو دستبردار ہو گیا تھا، لیکن اس بار اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔
وہ لڑکی میری زندگی بن چکی ہے، اس کے بغیر اب گزارا ممکن نہیں ہے۔ ریحانہ سبحان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ میرے حکموں کے خلاف جانے کی کیا سزا ہوگی؟ ہاں جانتا ہوں، اور مجھے ہر سزا قبول ہے۔ میں تم سے وہ ہر چیز چھین لوں گی نوفل اکرم جو تمہیں دی تھی، میں نے سڑک پر لا کر کھڑا کر دوں گی میں، اتنا تو جانتے ہو نا تم مجھے۔ ریحانہ سبحان نے اسے آنے والے برے وقت کی دھمکی دی۔ چھین لے، ویسے بھی یہ سب کون سا میرا تھا؟ کل بھی آپ کا تھا، آج بھی آپ کا ہے اور ہمیشہ سے آپ کا ہی رہے گا۔ میں تو بس آپ کا ایک کٹ پتلی تھا اور ہمیشہ سے ہی کٹ پتلی ہی رہوں گا۔ میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، لیکن اس لڑکی سے دستبرداری مجھے قبول نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن سب کے لیے اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ سیدھا اپنے روم میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ریحانہ سبحان بے سوچ صوفے پر گر سی گئی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ نوفل ان سے یہ سب کہہ کر گیا ہے۔ سمیہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس آئیں۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ ریحانہ سبحان آہستگی سے کھویا ہوئی۔ لگتا ہے کہ میں نے یہ اپنا نواسہ بھی کھو دیا ہے۔ وہ اب مجھ سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی میرے حکموں کو مان رہا ہے۔ وہ بہت بدل گیا ہے سمیہ، ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہ ایسا تو نہیں تھا، پھر یہ سب کیسے؟ ریحانہ سبحان خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی نوفل نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بے سود وہیں نیچے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر رو دیا۔ اسے اپنی نانوں سے ہمیشہ سے دکھ اور تکلیفوں کے سوا اور کچھ بھی نہ ملا تھا۔ کیوں آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں؟ کیوں کبھی میری سائڈ نہیں لیتی؟ کیوں کبھی میری خواہش اور جذبات کی قدر کر کے مجھے وہ فیصلہ لینے نہیں دیتی جو میں لینا چاہتا ہوں؟ اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں آپ میرے ساتھ؟ کیا میں آپ کی محبت اور شفقت کے کبھی بھی لائق نہیں رہا؟ کیوں ہمیشہ آپ اپنے فیصلے مجھ پر زبردستی مسلط کرتی ہیں، جیسا کہ میں آپ کا خریدا ہوا کوئی غلام ہوں؟ نوفل اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور وہی آنکھوں پر بازو رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی نانوں نے اسے بے انتہا تکلیف پہنچائی تھی، بچپن سے لے کر اب تک وہ اسے سب کچھ چھین چکی تھی، لیکن اب وہ اسے اس کے جینے کی وجہ بھی چھین لینا چاہتی تھی۔ لیکن اس بار وہ اپنی نانوں کو اپنی محبت زائرہ کو چھیننے نہیں دے سکتا تھا، خواہ اس کے لیے اسے کوئی بھی بھاری قیمت چکانی پڑتی۔ وہ زائرہ کے لیے سب کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلد ہی زائرہ سے شادی کر لے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے اس کی نانوں سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے بغض میں آ کر زائرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے زائرہ کو پارک بلایا تھا اور اس کے سامنے اپنی اس خواہش کو رکھا۔ نوفل سمجھ رہا تھا کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی زائرہ شاید ڈھیل و بہانوں سے کام لے گی، لیکن اس بار اس کی سوچ کے برعکس وہ فوراً سے مان گئی تھی۔ نوفل کو بے تحاشا خوشی ہوئی تھی اس کے جواب سے۔ زائرہ نے اس لیے حامی بھری تھی کیونکہ حریرہ بھی یہی چاہتا تھا، اور اب تو حالات ایسے نہ رہے تھے کہ وہ فلیٹ میں رہتے۔ لوگ ویسے بھی ان دونوں کے کردار پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ نوفل تو بس اس کی ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاں کہتے ہی وہ جلدی سے بولا، تو کیوں نہ ہم اس ہفتے شادی کر لیں؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ زائرہ نے پوچھا، اور نوفل نے اس کے سامنے اپنی نانوں والی بات رکھ دی کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ عائشہ سے شادی کر لے۔ پوری بات سننے کے بعد زائرہ بولی، اوکے ٹھیک ہے، پھر ہم جلدی شادی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات میری تمہیں ماننا ہوگی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میرے ساتھ شادی کرنے کے بعد اگر تمہاری نانوں تمہیں گھر سے نکال دے تو پھر تم میرے ساتھ ہمارے فلیٹ آ جاؤ گے ہمارے ساتھ رہنے۔ ہم وہاں تینوں مل کر ریسٹورنٹ چلائیں گے اور فلیٹ سے اچھا خاصا کرایہ بھی آ جائے گا، اور ساتھ میں ہم پارٹ ٹائم جاب بھی کریں گے جس سے ہمارے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے۔ اس طرح ہمارا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ زائرہ تو پوری پلاننگ کیے بیٹھی تھی۔ اس کی اس پلاننگ کو سن کر نوفل مسکرا کر بولا، ہمیں اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کیا تم اپنی نانوں کے انگیز جاؤ گے؟ ہاں بالکل، اگر تمہاری نانوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا لیا تو مجھے تمہیں پروٹیکٹ کرنا آتا ہے، تم ڈرو مت، میں ہوں نا، اور تمہارے اتنے سارے کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا میری ڈلیوری گرل۔ وہ اسے خود پر بھروسہ دلاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے بولا۔ جس پر زائرہ نے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشا محبت اور چاہت تھی۔ وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی اور اپنی نگاہیں پھیر لی۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر ڈن ہو گیا، ہم اس ہفتے کو ایک ساتھ جا کر برائڈل ڈریس خریدیں گے اور پھر اسے اگلے دن ہم دونوں کو کورٹ میرج کر لیں گے۔ نوفل نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ کیا تم شیور ہو؟ زائرہ نے پوچھا۔ ہاں بالکل، نانوں نے میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چوائس چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے پھر، زائرہ نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے زائرہ نے پھر سے محسوس کیا تھا کہ کوئی پھر سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ زائرہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ دن میں کئی بار ہونے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس پر ہمہ وقت نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسے ڈر لگا تھا کہ کہیں نوفل کی نانوں نے اسے جان سے مارنے کے لیے کسی سیریل کلر کو ہائر تو نہیں کیا۔ اسے سچ میں یہ سب سوچ کر ڈر لگا تھا، کیونکہ اس نے ناولوں اور ڈراموں میں اکثر ایسا ہوتے دیکھا تھا کہ لڑکے شادی سے انکار کرنے پر اکثر ہیروئن کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے گھر والوں کی طرف سے کسی قاتل کو ہائر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ وہ جب رات کو کیفے شاپ سے باہر نکلی تو اسے پھر سے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔
اس نے مڑ کر دیکھا، جو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ جو اس کا وہم نہیں تھا، پیچھے سچ میں ایک کالی ہوڈی میں ملبوس ایک شخص چہرے پر ماسک لگائے اس کے پیچھے چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تب خوف سے پھیل گئی جب اس نے اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری دیکھی۔ شاید وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے اس کے پیچھے چلا رہا تھا۔ ظاہر نے فوراً سے دوڑ لگا دی اور اس کے پیچھے وہ شخص بھی دوڑ پڑا۔ بھاگتے ہوئے ظاہر نوفل کو کال ملائی تھی۔ ہیلو نوفل۔ ہاں کہاں ہو جان نوفل؟ نوفل کی چہکتی ہوئی آواز اسپیکر سے گونجی۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ ظاہرہ کی پریشانی سے ڈوبی آواز گونجی۔ کیوں، کیا ہوا؟ نوفل کی پریشانی پر بل پڑے۔ دوسری طرف اس کے بھاگنے اور ہانپنے کی آواز آ رہی تھی۔ تم ہانپ کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ نوفل پریشان ہو گیا تھا۔ نوفل پلیز ہیلپ می، کوئی میرے پیچھے ہے، وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے۔ تم ہو کہاں اس وقت؟ میں پارک جانے والی ان سنسان سڑک پر ہوں اور وہ آدمی اس وقت میرے ہی پیچھے ہے، مجھے بچا لو پلیز۔ اچھا میں ابھی اسی راستے میں ہوں، بس پہنچ رہا ہوں، تم پریشان نہ ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا تبھی ظاہرہ کی ایک چیخ سنائی دی۔ نوفل کا دل دہل اٹھا۔ ظاہرہ کیا تم ٹھیک ہو ظاہرہ؟ نوفل چاہ رہا تھا لیکن ظاہرہ کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ نوفل کو لگا کہ وہ سانس لینا بھول چکا ہے، اس کا دل جیسے ڈوبنے لگا تھا۔ کیا ہوگا اگر ظاہرہ کو جو کچھ ہو گیا تھا؟ اگر ظاہرہ کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا سوچ کر اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر پیدل ہی بھاگنے لگا۔ وہ بس جلد از جلد اپنی ظاہرہ کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں بچا لوں گا ظاہرہ، پلیز میرا انتظار کرنا، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے بھاگ رہا تھا، آنسو خود بخود بہہ رہے تھے کیونکہ وہ ظاہرہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ ظاہرہ کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ جب اس نے اپنی گردن موڑی تو اس نے نوفل کو اپنے پاس ہی چیئر پر سوتے پایا۔ شاید وہ پوری رات یہیں بیٹھا رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں یہاں کیسے؟ اسے یاد آیا کہ آخری بار فون پر نوفل سے بات کرتے ہوئے وہ نیچے پڑے ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آگے کیا ہوا۔ وہ آواز کیے بنا بیڈ سے اٹھنے والی تھی تاکہ سوئے ہوئے نوفل کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن پھر بھی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے ہوش میں دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھا ہوتا اس سے پوچھنے لگا، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا؟ اگر کہیں درد ہو رہا ہے تو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں، نوفل ایک ہی سانس میں سب کہہ گیا۔ ارے بھائی سانس لو، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بس تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا تھا اور باقی سب ٹھیک ہے۔ شکر خدا کا، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ نوفل نے شکر ادا کیا۔ اچھا یہ بتاؤ اس آدمی کا کیا بنا؟ کون تھا وہ اور تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ نوفل نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، وہ کوئی سیریل کلر نہیں تھا، بس ایک گنڈا موالی ٹائپ آدمی تھا جو تمہیں لوٹنے کے بعد تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میرے وہاں جلدی پہنچنے سے وہ وہاں سے بھاگ گیا اور تم مجھے وہاں بے ہوش پڑی ملی تو میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اوہ اچھا، تو وہ ایک گنڈا موالی تھا، شکر ہے خدا کا، ورنہ میں تو ڈر گئی یہ سوچ کر کہ کہیں وہ کوئی سیریل کلر نہ ہو۔ نوفل کی بات سن کر اسے کافی ڈھارس بندی تھی، لیکن نوفل اب بھی پریشان تھا کیونکہ وہ آدمی سچ میں ظاہرہ کو قتل کرنے آیا تھا۔ اچھا ہوا کہ وہ وقت پر پہنچ گیا تھا اور ظاہرہ کی جان بچ گئی، لیکن ڈر اب بھی تھا کہ وہ اس بات کا وہ آدمی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب خدشہ یہ تھا کہ کہیں پھر سے وہ اس پر حملہ نہ کر دے۔ ظاہرہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، حریرہ کہاں ہے؟ کیا اسے میرے بارے میں پتا ہے؟ حریرہ کا سن کر نوفل کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ آہستگی سے بولا، ہاں اسے پتا ہے۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ یہی شاید کچن میں ہو، نوفل نے بیزاری سے کہا۔ اسے رات والا منظر یاد آیا جب وہ زخمی ظاہرہ کو حالت میں اپنی باہوں میں اٹھائے یہاں لے آیا تھا اور ظاہرہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کی جو حالت ہوئی تھی وہ اس کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہ لڑکا جو بچپن سے لے کر آج تک خود کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا، لیکن آج کچھ عجیب ہوا تھا۔ وہ ڈرپوک لڑکا ظاہرہ کے سر سے بہتے خون کو دیکھ کر ڈرا نہیں تھا اور نہ ہی بے ہوش ہوا تھا، بلکہ وہ پریشان ہوا تھا اس کے لیے۔ اس نے دیکھا تھا جب وہ ڈاکٹر کو کال ملا رہا تھا تب وہ کپڑا لیے روتے ہوئے اس کا خون صاف کر رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ بھلا فہیر سبحان اتنا بدل کیسے سکتا تھا؟ کیا ظاہرہ سے محبت کرنے کی وجہ نے اسے اتنا بدل دیا تھا، یا پھر یہ سرے سے فہیر سبحان تھا ہی نہیں؟ لیکن وہ فہیر سبحان ہی تھا، اسے پورا یقین تھا، لیکن وہ حیران تھا کہ آخر اس میں اتنی بڑی تبدیلی آ کیسے گئی؟ شاید اس لڑکے نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ کہاں محبت کو کھیل سمجھنے والا فہیر سبحان جو لڑکیوں کو بس ٹائم پاس کے لیے استعمال کرتا تھا، اب اس قدر بدل گیا تھا کہ وہ تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں عائشہ کی طرح وہ ظاہرہ کو بھی نہ کھو دے، اس لیے اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا اور جلد از جلد ظاہرہ سے شادی کر لینا چاہتا تھا۔ اب ایک نئی مصیبت نے سر اٹھا لیا تھا۔ ظاہرہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے وہاں سے اٹھا لائے تھے؟ ہاں میں بہت ڈر گیا تھا اور جب تم نے مجھے اس آدمی کے بارے میں بتایا تھا مجھے لگا کہ میں اب سانس نہیں لے پاؤں گا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے صحیح سلامت مل گئی۔ ظاہر نے دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس کی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا رویا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کیا تم روئے تھے میرے لیے؟
ज़ायरा ने दिलचस्पी से पूछा, जिस पर वो घबरा कर बोला, नहीं तो मैं भला क्यों रोऊंगा, मैं कुछ छोटा बच्चा हूँ क्या? लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं क्या? हाँ, ये तो मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया था, तो इसीलिए ज़्यादा खुशफ़हम होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा मुस्कुराई, वो जानती थी कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तभी वो हुरैरा के लिए गर्मा-गर्म सूप बना कर ले आया। उसे होश में देखकर वो खुश हुआ था और उसकी ये खुशी नौफर से छुपी न रह सकी थी। तुम जाग गई, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, बस ज़रा सी चोट आ गई थी। हुरैरा मुस्कुराया और उसके पास सूप का प्याला रखते हुए बोला, ये लो सूप पी लो, तुम खुद पिलाओ, मेरे हाथों में भी चोट लगी है। ज़रा ने अपनी कलाई दिखाई। नौफल का दिल चाहा कि वो सूप का प्याला उसे छीन ले, लेकिन वो ऐसा न कर सका। हुरैरा ने भी एक निगाह सामने बैठे नौफल पर डाली। फिर झिझकते हुए उसने सूप का प्याला उठाया और उसे सूप पिलाने लगा। वाह, तुम तो हर चीज़ बहुत कमाल की बनाते हो यार, क्या तुम पहले किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ थे क्या? ये सुनकर हुरैरा और नौफल ने घबरा कर एक दूसरे को चोर निगाहों से देखा था, जिस पर हुरैरा ने जल्दी से अपनी निगाहें चुरा ली और बात बदलते हुए बोला, अब तुम्हारा जख्म कैसा है, दर्द तो नहीं हो रहा क्या? नहीं, अब बेहतर हूँ। नौफल देख रहा था, सूप पिलाते हुए उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो उससे नजरें चुरा रहा था। उसे शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है, यकीनन जो उससे कुछ छुपा रहा है। सूप के ख़त्म होते ही हुरैरा जल्दी से वहाँ से निकल गया था। नौफल को शक हुआ कि कहीं उसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। हाँ, शायद इसलिए तो वो मुझसे अपनी नज़रें चुरा रहा है। नौफल थोड़ी देर बाद ज़ारा के पास बैठा रहा, फिर वो घर रवाना हुआ। जो ही वो सुबहान पैलेस पहुंचा, डाइनिंग हॉल में ही उसे रिहाना सुबहान बड़े गुस्से में दिखाई दी। कहाँ से आ रहे हो तुम, और पूरी रात कहाँ और किसके साथ थे? क्यों, इससे आपको क्या? जहाँ भी हूँ, जिसके साथ भी हूँ, और वैसे भी आप तो मुझे हर वक्त अपनी कड़ी निगरानी में रखती हैं, तो ये भी जान चुकी होंगी कि मैं कहाँ था। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? मुझे तो बहुत पहले से ही इस लहजे में बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं समझता था कि शायद आप बदल जाएंगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था, आप कभी भी नहीं बदल सकती। समैया इस बार बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हुआ क्या है आखिर? आप खुद ही अपनी माँ से पूछे कि इन्होंने क्या किया है। मैंने जब जायसा से शादी करने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने कल रात ज़रा को जान से मरवाने की कोशिश की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस कदर गिर जाएंगी। नौफल उनके पास जाकर फट पड़ा, आपने एक मासूम लड़की पर जानलेवा हमला करवाया है, इसलिए कि मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। आप इस लड़की से इतनी नफरत क्यों करती हैं? आप उसे जानती ही कितना हैं? नौफल के आगे के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे जब रेहाना सुबहान की एक जनाटेदार थप्पड़ नौफल के गाल पर आ पड़ी। नौफल ने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से अपनी नानों को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुमने मुझे इस कदर गिरा हुआ समझा है कि मैं किसी को जान से ही मार डालने की कोशिश करूंगी? ये शेवा तुम्हारे बाप का है। अगर मुझे उस लड़की को जान से मारना होता तो मैं उसे उसी दिन ही मार चुकी होती, जिस दिन वो मेरे सामने आकर मेरे मरहूम नवासे के बारे में ऐसी बातें कर गई थी। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अगर मैंने उसे मारने की कोशिश की होती तो मैं उसका बर्मिला इजहार भी करती। अब की बार परेशान होने की बारी नौफल की थी। अगर उसकी नानों ने ये सब नहीं करवाया तो फिर कौन हो सकता है? उसके दिमाग में किसी का नाम क्लिक हुआ था। हाँ डैड, मैं ये कैसे भूल गया। उसने भी तो उसे धमकी दी थी कि वो बहुत जल्द उस लड़की की हकीकत उसके सामने लाकर रख देगा। जब वो अपनी बातों में खरा ना उतरा तो शायद खुद को अच्छा और ज़ारा को गलत साबित करने के चक्कर में उसने ये कदम उठाया हो। नौफल ने अपनी मुठियां बेंच ली। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि ये मेरे काम मेरे बाप का भी तो हो सकता है। उसने सामने खड़ी नानों को देखा। उसे अब अफसोस हुआ था कि शायद उसने बहुत कुछ गलत कह दिया है, लेकिन वो फिर भी कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गया। अब उसकी अगली मंजिल अपने बाप के पास जाकर उससे बात पुरस करने की थी। जारी है।